اپنا گھر اسکیم کے تحت 20 سال تک 1 کروڑ روپے قرض دیا جائے گا. 25 لاکھ قرض پر ماہانہ 16,499 روپے قسط مقرر. 50 لاکھ پر 32,997 روپے ماہانہ دینے ہوں گے. 10 مرحلہ یا 10 مرلے کا گھر خریدا جا سکے گا. 90% فائنینسنگ حکومتی اسکیم کے تحت اور فیصد انفرادی طور پر کرنا ہوگی. پاکستان کے بحری دفاع میں ایک اور اہم سنگ میل. پہلی ہنگور کلاس آبدوز کے چین میں کمیشننگ صدر آصف علی زرداری کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت. کہا پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع اقتصادی راہداریوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. سربراہ پاک بحری ایڈمرل نوید اشرف نے اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت توانائی کی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. امریکی صدر نے آبنائے ہورمز کا نام تبدیل کر کے آبنائے ٹرمپ رکھ دیا. سوشل میڈیا پر بحری گزرگاہ کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا. مذاکرات کے لیے نئی شرائط بھی عائد کر دی گئی. کہا ایران ہار مان لے اور جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے تو ہی ڈیل ہو سکتی ہے. ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات اب فون پر ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی ایک کوشش کا مقدر ناکامی ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو پیغام واضح کر دیا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خلیج میں بدامنی مزید بڑھائے گی. امریکی بحریہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی. بین الاقوامی قوانین سے متصادم پابندیوں کے کبھی بھی اچھے نتائج نہیں ملیں گے. آبنائے ہورمز کی مسلسل بندش اور توانائی بحران کے خدشات کے خوفناک اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. برطانوی خام تیل $126 فی بیرل کو چھو گیا. امریکی خام تیل $110 میں فروخت. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران ٹریڈنگ 5,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی. جاپان، تائیوان، ملائیشیا، جنوبی کوریا اور بھارت کے بازار حصص میں بھی گراوٹ دیکھی گئی. امریکی ناکہ بندی سے خام تیل کی قیمت میں $120 فی بیرل تک پہنچ گئی. ٹرمپ امریکی وزیر خزانہ کے فضول مشوروں پر عمل کرتے رہے تو قیمت $140 تک چلی جائے گی. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے خبردار کر دیا. بولے امریکی ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اندر سے توڑنا ہے. 3 دن تو کیا ایران کا 30 دن میں بھی تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا. امریکی میڈیا کے مطابق حملوں میں بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا کر ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے. ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل تعینات کرنے پر بھی غور شروع کر دیا گیا. آبنائے ہورمز کھلوانے کے لیے نیا عالمی اتحاد بنانے کی بھی تیاریاں کر لی گئیں. محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو پیغام بھیج دیا. ایران سے جنگ میں اب تک امریکہ کے $25 ارب خرچ ہو چکے. پینٹاگون کے فائنینشیل آفیسر کا انکشاف. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ. بتایا کہ زیادہ رقم ہتھیاروں اور مینٹیننس پر خرچ ہوئی. ٹرمپ انتظامیہ نے سال 2027 کے لیے $1,500 ارب کے دفاعی بجٹ کی درخواست دے رکھی تھی. The Prime Minister apprised President Pezeshkian about the 3-country visit, his engagements with a number of world leaders, particularly the leadership of Saudi Arabia, Qatar and Turkey. The Prime Minister reaffirmed that with support of the friends and partners, Pakistan would remain fully committed to its honest and sincere efforts to advance regional peace and security. پاکستان امن اور سلامتی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں امریکہ اور ایران کے ساتھ سفارتی رابطے برقرار ہیں. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ. کہا وزیر اعظم نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر مبنی سفارتکاری پر بھی یقین رکھتے ہیں. ساتھ دیے اور ہمیں
اس سے کافی تسکین ملی ہے سر، اور میں نہایت ہی شکر گزار ہوں سر آپ کا بھی آنے کا، اور پچھلے سال بھی اس کی شہادت کے بعد بھی بہت سے لوگ گھر پہ آئے، جنازے پہ آئے، تو یہ ہمارے جذبے کو اور بڑھاتی ہے۔ حکومت کا مارکر حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزراء کی ارتضیٰ عباس شہید کے گھر آمد، شہید کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کیا۔ کہا کہ ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے دی جانے والی یہ قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف اور طارق فضل چودھری کی مارکہ حق کے شہید اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف اور طارق فضل چودھری کی مارکہ حق کے شہید اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد۔ پہلگام فوج فلیگ کا بھارتی ڈرامہ جلد ہی فلاپ ہو گیا، مبینہ ہلاک شدگان کی اے آئی تصاویر نے پاکستان مخالف بیانیہ زمین بوس کر دیا، ہلاک قرار دیا گیا۔ بھارتی فوجی افسر اور اس کی اہلیہ بھی زندہ نکلے۔ مودی سرکار دنیا بھر میں ذلیل و رسوا، سیکیورٹی کوتاہی اہم سوالات کے جوابات تاحال نہ ہو سکے۔ بدعنوانی کی دلدل میں دھنسے بھارت میں مودی اپنے کرپٹ ساتھی اڈانی کو زمین بانٹنے میں مصروف۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کرپشن کے بڑے منصوبے کو بے نقاب کر دیا۔ کہا اڈانی کی خواہش پر جزیرہ نکوبار پر 160 مربع کلومیٹر پر جنگل کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی لوٹ مار ہے۔ آپریشن غضب الحق کی شاندار کامیابی کے باعث افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں بوکھلاہٹ کا شکار۔ عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا افغان طالبان رجیم کی حمایت کا کھلا اعلان۔ جنرل کمان کا پاکستان کے خلاف ایک طویل اور دھمکی آمیز بیان جاری۔ ماہرین نے افغان طالبان رجیم کا اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد تنظیموں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا امن کے لیے سنگین سوالیہ نشان قرار دے دیا۔ نارمل پاسپورٹ کی تیاری کی مدت 21 سے کم کر کے 14 روز کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاسپورٹ دفاتر میں 15 روز کے اندر کیش لیس سسٹم نافذ کرنے کا بھی ٹاسک۔ پاسپورٹ کی دہلیز تک فراہمی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ بزنس پاسپورٹ کے اجرا کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا کچے کے علاقے کے لیے 23 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ کچے کے علاقے کو ڈاکوؤں سے کلیئر کروا لیا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر کی اکثریت نے خود ہتھیار ڈالے۔ کچے کے عوام کو سرکاری زمین مفت میں دی جائے گی۔ 1000 افراد کو لائیو اسٹاک کارڈ دیا جائے گا۔ خالی اسکولوں کو بحال کریں گے اور نئے اسکول جلد بنائیں گے۔ حیدرآباد ڈاؤن سنڈروم سینٹر کا قیام۔ سندھ حکومت کے ایک اور وعدے کی تکمیل۔ سانگڑ، بدین، میرپورخاص، دادو اور نواب شاہ کے لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا سندھ حکومت اور KDSP کے درمیان تعاون جاری رہے گا۔ خصوصی بچوں کے لیے آلات اور سہولیات کی فراہمی پر بھی زور دیا۔ حکومتی اقدامات کی بدولت اسموگ میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا پنجاب میں دنیا کی بہترین ماحولیاتی تحفظ فورس قائم کی گئی ہے۔ بھٹوں کی روزانہ کی بنیاد پر لائیو مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ کسانوں کو 6000 سپر سیڈرز فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کو روک لیا۔ فلوٹیلا میں شامل امدادی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوج نے ڈرونز، کمیونیکیشن، جیمنگ ٹیکنالوجی اور مسلح اہلکاروں کے ذریعے بحیرہ روم کے وسط میں کارروائی کی ہے۔ سانحہ مچھیل، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی المناک داستاں۔
30 अप्रैल 2010 को मछेल में काबिल भारतीय फोर्सेस के हाथों जाली मुकाबले में 3 बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत, शहजादा खान, मोहम्मद शफी और रियाज लून के कत्ल पर मकबूजा वादी में वसी पैमाने पर एहतजाज के बाद काबिज इंतजामिया तहकीकात पर मजबूर। सोमाली कज़ाकों के हाथों 10 पाकिस्तानियों का अगवा, सोमालिया की हुकूमत ने पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। हुक्काम ने सोमाली हुकूमत के साथ पाकिस्तानियों के अगवा का मामला उठाया। बहरी जहाज अना 25 पर कज़ाकों ने पाकिस्तानियों समेत कई ममालिक के अफराद को यरगमाल बना रखा है। मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 45, तुर्बत में 46 डिग्री पर पहुंच गया। सकरन में 45, दादू, लसबेला, मुंजदड़ों में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मजीद 3 रोज तक बरकरार रहेगी। और हैदराबाद किंग्समैन फताया, मुल्तान सुल्तान PSL 11 से बाहर। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद के हाथों मुल्तान सुल्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। हैदराबाद ने 160 रन का हदफ 16वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मां सदाकत और उस्मान खान की 64 रन की इनिंग। एलिमिनेटर 2 में कल हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। फातेह टीम 3 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फाइनल खेलेगी।